السلام علیکم دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون شہریت کا سبق نمبر 2 بھارت کی پارلیمنٹ، اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ اس کا پہلا سوال ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، لوک سبھا میں خالی جگہ طریقے سے امیدوار بھیجا جاتا ہے، تو اس کا جواب آئے گا جغرافیائی انتخابی حلقہ۔ دوسرا سوال ہے، بھارت کا خالی جگہ راجیہ سبھا کا باقاعدہ چیئرمین ہوتا ہے، اس کا جواب آئے گا صدر جمہوریہ۔ اب سوال نمبر 2 ہے، تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس میں پہلا ہے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران کو اس نام سے جانا جاتا ہے، تو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ رکن پارلیمانی۔ دوسرا ہے، ان پر قانون سازی کی ذمہ داری ہے، جواب ہے پارلیمنٹ۔ تیسرا ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے، تو اس کا جواب آئے گا، پہلے کا سوال ہے، راجیہ سبھا مستقل ایوان ہے، تو اس کا جواب ہے، ہمیں وجہ لکھنی ہے۔ پہلا ہے، پوائنٹ وائز لکھیں گے ہم، تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، راجیہ سبھا کے تمام ممبران کے کام کی میعاد ایک ہی وقت میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، راجیہ سبھا کے کل ممبران 1/3 ممبران ہر 2 سال میں سبکدوش ہوتے ہیں اور اتنے ہی ممبران کا انتخاب ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، مرحلے وار گنتی کی تعداد میں ممبران سبکدوش ہونے کی وجہ سے راجیہ سبھا مسلسل سرگرم و فعال رہتی ہے۔ اس طرح راجیہ سبھا بیک وقت کبھی بھی تحلیل نہیں کی جا سکتی، اس لیے مستقل نوعیت کا ایوان کہتے ہیں۔ اب اسی میں سوال نمبر 2 دیکھیں گے ہم، لوک سبھا کو پہلا ایوان کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا پہلا پوائنٹ ہے اس کے جواب کا، لوک سبھا کو پارلیمنٹ کا زیریں اور اولین ایوان سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، لوک سبھا ملک کے عوام کی نمائندگی کرنے والا ایوان ہونے کی وجہ سے اسے پہلا ایوان کہا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جوابات لکھیے، تو اس کے ہمیں مفصل جوابات لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، لوک سبھا کے ممبران کس طرح منتخب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، لوک سبھا کے ممبران درج ذیل طریقے سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے، لوک سبھا کے ممبران کی زیادہ سے زیادہ تعداد 552 ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، ہر 5 سال میں عام انتخابات ہوتے ہیں جن میں لوک سبھا کے ممبران چنے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے، ملک کی سماج کو اکائیوں کو نمائندگی ملے، اس لیے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے لیے کچھ نشستیں محفوظ رکھتے ہیں۔ چوتھا ہے، لوک سبھا میں اینگلو انڈین برادری کو مناسب نمائندگی ملے، اس لیے اس برادری کے 2 نمائندوں کو صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال دیکھیں گے ہم اس میں سے، لوک سبھا کے صدر کے فرائض کی وضاحت کیجیے۔ تو دیکھو اس کا جواب آئے گا، لوک سبھا کے صدر کے فرائض یعنی ان کے کام کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے، پورے ایوان کا کام کاج غیر جانبدارانہ طریقے سے بغیر کسی رکاوٹ کے چلانا۔ دوسرا ہے، لوک سبھا کے ممبران کے خصوصی اختیارات اور حقوق کی حفاظت کرنا۔ تیسرا ہے، لوک سبھا کے کام کاج کے تعلق سے اصول و ضوابط کی پابندی برتتے ہوئے انہیں انجام دینا۔ اور چوتھا ہے، ایوان کے وقار کو برقرار رکھنا۔ اب سوال نمبر 5 آخری سوال دیکھیں گے ہم، مفصل ہے، قانون سازی کے مرحلوں کی وضاحت کیجیے۔ تو دیکھو جواب ہے، قانون سازی کے عمل میں منتخب مراحل حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے، پہلی خواندگی، وزیر پارلیمنٹ کا رکن ایوان میں بل پیش کرتا ہے، بل کی نوعیت اور مقاصد وغیرہ۔ دوسرا ہے، دوسری خواندگی، بل پر بحث کرنا، بل کی کمیاں اور خامیاں واضح کی جاتی ہیں، خامیوں کو دور کرنے کے بعد بل کثرت رائے سے منظور ہوتا ہے۔ پھر تیسرا ہے، کمیٹی کا مرحلہ، ضرورت ہو تو بل کو ایوان کی کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے، کمیٹی میں بل پر بحث ہوتی ہے، کمیٹی ہدایت اور اصلاح پر مبنی رپورٹ ایوان کے پاس بھیجتی ہے، پھر بل پر رائے شماری کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے، تیسری خواندگی، ایوان میں بل پر دوبارہ بحث ہوتی ہے، کثرت رائے کے ذریعے ایوان کو منظور کرتے ہیں۔ پھر پانچواں ہے، دوسرے ایوان کی منظوری، دوسرے ایوان میں بھی بل کو دوبارہ تمام عملوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کثرت رائے سے بل کو منظور کیا جاتا ہے۔ اور آخری ہے، صدر جمہوریہ کی منظوری، دونوں ایوانوں میں منظور کیا ہوا بل صدر جمہوریہ کے پاس بھیجا جاتا ہے، صدر جمہوریہ کے دستخط ہو جانے کے بعد بل کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آج ہم نے شہریت کا دوسرا سبق
مکمل کر لیا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔